گئی ہے، ورنہ بڑے بڑے دولت والے زمین میں دھسا دیے گئے، ان کو مچھر نے مار ڈالا۔ آپ نے تقریر سنی ہوگی، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بڑے دولت مند کو اگر مارا کسی نے، اللہ نے کام لیا تو لگ رہے مچھر سے کام لیا۔ دولت کام نہیں آئی، اس کے دولت کام نہیں آئی۔ میرے بھائیو، دولت ایسی دعا کرو اللہ دولت دے تو عثمان غنی جیسی دولت دے، دولت دے تو ابو بکر جیسی دولت دے، اللہ ہمیں نمرود جیسی دولت نہ دے، شداد جیسی دولت نہ دے، اللہ ہمیں عثمان غنی کا پیروکار بنا دے۔ عزیزان محترم، تیرے میرے نبی نے کیسی عزت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، بلال حبشی، بلال حبشی ان کا خاندان و قبیلہ حبشی ہے، ان کا رنگ کالا ہے، اللہ اکبر، لیکن سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دام کرسی عدالت پر بیٹھے، تخت شاہی پر بیٹھے، اور لوگ سنو سنو، سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا میرے مصطفیٰ کا بلال آ رہا ہے، بلال آ رہا ہے، تو عمر کرسی سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کرسی سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور بلال کو کرسی پہ بٹھایا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بلال تو حبشی تھا، بلال تو کالا تھا، لیکن جب سے تو میرے محمد ربی کا نوکر بنا ہے، ہمارا سردار بن گیا ہے، ہمارے سروں کا تاج بن گیا ہے۔ اور بلال تو نے ہم پہ سرداری کی ہے، کیونکہ جو نبی کی غلامی اختیار کرتا ہے اللہ اسے زمانے کا سردار بناتا ہے۔ وادی تہامہ سے سیدنا فاروق اعظم گزرنے لگے اور آپ کی آنکھیں چم چم برسنے لگ گئی۔ غلاموں نے کہا حضور آپ رو کیوں رہے؟ کہنے لگے یہی وادی تھی، یہی میدان تھا، میرے بابا خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے، کہا عمر ان کو لائن میں لگا دے۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن اونٹوں کو لائن میں لگا نہیں سکا، ایک کو سیدھا کرتا دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا۔ باپ نے بڑی تیزی سے تماچا میرے کان پہ رسید کر دیا، عمر پھر کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا قسم رب کعبہ کی، جب سے میں نے حسین کے نانا کی غلامی کی ہے تو 5 اونٹ نہیں 22 لاکھ مربع میل کو میں نے لائن میں لگا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے میرے نبی کی غلامی، تیرے میرے نبی کی غلامی اتنی لمبی لائن لگا سکتی ہے۔ ہم اگر سچے غلام بن گئے، عزیزان محترم، میرا دعویٰ ہے تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا، تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تم قوم مسلم ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام بن جاؤ، ان کے دیوانے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تو میری گزارش ہے میرے بھائی امیروں سے، یہ اینک اتار دو میرے بھائی، یہ اینک اتار دو، یہ ترازو لگانا چھوڑ دو۔ کیا بات ہے بھائی، ارے یہی تو اینک ہے کہ غریب کی بیٹی گھر میں بیٹھی رہ گئی، اس کے رشتے نہیں آتے، عمر لمبی ہو گئی کیونکہ وہ غریب ہے، وہ دولت دے نہیں سکتا، آڑی دے نہیں سکتا، وہ بنگلہ نام نہیں کر سکتا، اس کے رشتے نہیں آتے۔ ارے غریب کہتا کیسے رشتہ جوڑوں گا، یہ میرے لیبل کا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کاش ہم نے تقوی کو لیبل بنایا ہوتا، کاش ہم نے اپنی پیشانی میں سجدوں کی طرف دیکھی ہوتی، اس کے دل میں محبت رسول کے چراغ دیکھے ہوتے، اگر ہم نے اس کی دینداری دیکھی ہوتی تو عزیزان محترم، اگر تو اس سے دینداری دیکھ کے موت شادی کرتا، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، تیری شادی بعد میں ہوتی، خدا کی رحمت کے گھر میں پہنچ ہوتی۔ یہی بات ہے ذات، یہ غریبوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ ایک بات اپنے غریبوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ دوسرا پیغام ہے، جو میرے بھائی غریب ہے، یار غریب ہوتا ہے جو عشق رسالت جس کے دل میں نہ ہو۔ میں نے یہ بات بتا دیا میں اپنے غریبوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں امیروں سے مانگنا چھوڑ دو، اپنے امیروں سے مانگنا چھوڑ دو، مانگنا تو اللہ سے مانگو، رسول اللہ سے مانگو۔ اور یاد کی امیر دیتے بھی ہیں تو سوچ سمجھ کے دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ رسول دیتے ہیں تو بغیر حساب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تو میرے محبوب کی چوکھٹ کا بھکاری بن کے آ جا، پھر تیری جھولی نہ بھر کر تو کہنا۔ یار میں کہتا ہوں غریب غربت میں جینا سیکھ لے، ایک آدمی روٹی کھانا سیکھ لے، لیکن خودداری کو نہ بیچ، اپنی خودداری کو نہ بیچ، اپنی ضمیر کا سودا نہ کر، کسی کے آگے جا کر کے تو ہاتھ نہ پھیلا۔ اور عزیزان محترم، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات
جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ ارے یار جو مانگ کے کھاتا ہے وہ سر جھکا کے جیتا ہے، اور جو تو ہاتھوں سے کھا کے کھاتا ہے وہ سر اٹھا کے جیتا ہے۔ یار اللہ سے مانگو، رسول اللہ سے مانگو، یہ دیں گے بھی کیا ہمیں یار؟ دیتا تو اللہ ہی ہے۔ یہ دو پیغام ہو گئے، میں بڑی تیزی سے گفتگو کر رہا ہوں اپنی، کیونکہ مجھے ٹائم قید کر دیا گیا ہے۔ آج تو باتیں ہو گئی، امیر اینک لگانا چھوڑ دیں امیری کا، اور غریب امیروں سے مانگنا چھوڑ دیں۔ میں اس پہ لمبی گفتگو کر سکتا تھا۔ عزیزان محترم، تیرے میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت اسود آ گئے۔ کون؟ اسود، رنگ کے کالے برادری کے غلام، انہیں کوئی بیٹھنے بھی نہیں دیتا پاس میں۔ اٹھ جا، تیری برادری ہمارے میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، تو کالا ہے، ہمارے پاس بیٹھتا ہے تو آزاد کوئی جگہ نہیں دیتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اسود آ گئے۔ حبیبی یا رسول اللہ، مجھے عزت نہیں دی جاتی، کوئی مجھے بٹھاتا ہی نہیں، کوئی میری بات سنتا ہی نہیں۔ آقا اگر کلمہ پڑھ لوں تو اسلام میں مجھے کیا ملے گا؟ اور لوگوں سنو سنو، تیرے میرے نبی نے فرمایا اسود کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، عزت دینا اللہ کا کام ہے۔ یار تو کلمہ پڑھ کے تو دے، کہنے لگے حضور مجھے کیا ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جو ابو بکر عمر عثمان و علی کو ملے گا وہی تجھے بھی ملے گا۔ نبی نے فرمایا اسود میں مصلی امامت پر رہوں گا، اور تو نماز پڑھنے پہلے آئے گا تو اگلی صف میں تجھے جگہ ملے گی، ابو بکر بعد میں آئیں گے تو انہیں پچھلی صف میں جگہ ملے گی۔ یار یہ اسلام ہے، یہ مساوات ہے، اس میں امیری غریبی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، لیکن مسجدوں میں بھی کہیں کہیں یہ بیماری آگے لگ گئی ہے کہ اگر کوئی کلف کے کپڑے پہن کر بعد میں نیتا جی آتے ہیں، عزیزان محترم تو ان کو کہا جاتا ہے صاحب آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یا امیر بھی برابر ہے یا غریب بھی برابر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے لوگوں وہ امیری کے رتبے نہ دکھاؤ، اور غریبہ تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے گئے ہو، اللہ سے مانگنے گئے ہو۔ عزیزان محترم، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تیسری بیماری ہمارے معاشرے میں آ گئی، رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ۔ اور حلال کھاؤ گے تو بچے بھی حلال کی حلالی پیدا ہوں گے، ان کے خون میں پاکیزگی ہوگی، ان کے نفس میں پاکیزگی ہوگی، ان کا کردار بھی پاکیزہ ہوگا، ان کے عمل بھی پاکیزہ ہوں گے۔ لیکن اگر حرام کھاؤ گے، حرام پہنو گے، حرام پیو گے تو پھر بچے بھی ایسے ہی بنیں گے، ان کا خون ایسا ہی بنے گا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا خون سفید ہو گیا، خون سفید ہو گیا۔ یار خون سفید ہو گئے، حقیقت میں سفید ہو گئے۔ بھائی کے رونے سے دل نہیں روتا ہے، باپ دوا کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے لیکن جیب سے بیٹے کے پیسہ نہیں نکلتا، ماں درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے لیکن ماں کے لیے علاج کے لیے بیٹے پہ پیسہ نہیں ہوتا۔ میرا بھائی بہن کے رونے سے دل نہیں پگھلتا ہے، بھائی کے رونے سے دل نہیں پگھلتا ہے۔ بتاؤ خون سفید نہیں ہوئے تو کیا ہوا ہے؟ خون سفید ہو گئے، ہم نے تو بھائیوں سے ہی رشتے توڑ لیے۔ عزیزان محترم، حضرت بایزید بستامی اللہ اکبر، ان کا پڑوسی ایک یہودی ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ کہتے ہیں میں نماز تہجد کے لیے اٹھا تو میرے پڑوس سے بچے کی رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ کہتے ہیں نماز تو میں نے پڑھ لی لیکن بستر پہ لیٹا تھا، اس کے رونے نے مجھے سونے نہیں دیا، اس کے رونے نے سونے نہیں دیا۔ اللہ کو بتاؤ پڑوس کے رونے سے ہم پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ پڑوسی بھوکا سو جائے ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا ٹی وی یوں ہی چلتا ہے، ہمارا کام یوں ہی چلتا ہے، ہماری مذاق ہنسی یوں چلتی ہے، غریب کے گھر میں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ عزیزان محترم، لیکن بایزید بستامی کہتے ہیں میرا پڑوسی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اس کا بچہ رو رہا تھا، اس کے بچے کے رونے نے مجھے سونے نہیں دیا، میں رات میں جانا مناسب نہیں سمجھا، دن نکلا فجر کی نماز ادا کی، سب سے پہلے اس یہودی کے دروازے پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، میں اکیلی ہوں، گھر میں کوئی میرا شوہر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پردے
کے پیچھے سے آواز آئی، اے میرے مجازی بھائی کون ہے آپ نے فرمایا تیرا پڑوسی یزید آیا ہو، بولے میری بہن آیا اس لیے ہو کہ تیرے گھر میں رات بھر تیرا بچہ روتا رہا، بتا کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے؟ ارے محمد عربی کا نوکر پڑوسی ہو اور اس کا پڑوسی دکھوں سے روتا رہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، بتا تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے درد بھری آواز میں کہنے لگ گئی، او میرے بھائی پڑوسی سن لے، میرا شوہر تجارت کے لیے گیا ہوا ہے، کئی مہینے ہو گئے اس کو، سارا راشن ختم ہو گیا، رات حد ہو گئی، چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا، چراغ کا ایندھن ختم ہو گیا، میرے پستان کا دودھ بھی سوکھ گیا، کئی دن ہو گئے لقمے نہیں کھائے۔ اللہ اکبر، بھائی یزید تڑپ کے رہ گئے، کہتے ہیں میں فوراً بازار گیا، میں نے سارے کھانے پینے کے سامان خریدے اور اس یہودیہ کے گھر پہ پہنچا کے کہنے لگ گئے، او میری بہن آج کے بعد تجھے دکھ نہیں اٹھانا ہے، تجھے پریشانی نہیں اٹھانی ہے، تیرے بچوں کو نہیں رلانا ہے، اس لیے کہ بہن تیرا پڑوسی کوئی اور نہیں ہے، محمد عربی کا نوکر ہے، میرے آقا کا نوکر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا نوکر ہے، بہن نہیں رونا آج کے بعد نہیں رونا۔ اللہ اکبر، اب اس کے دن اچھے گزرنے لگ گئے، اس کا شوہر کئی مہینے کے بعد واپس آیا، شوہر نے اس کی بیوی کے حالات پوچھے، بتا شریف حیات تجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کہنے لگی ایک رات کے سوا ساری راتیں اچھی کٹ گئی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ وہ شوہر نے کہا وہ بتا وہ کون سی رات ہے جس میں تجھے تکلیف ہو گئی تھی؟ کہنے لگی وہ رات ایسی رات تھی کہ کئی دن ہو گئے تھے، میرے پستان کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا، میرے چراغ کا ایندھن بھی ختم ہو گیا تھا، میرا بچہ اندھیرے کی وجہ سے رات بھر روتا رہا، پھر اس کے بعد میرے پاس کہاں سے آیا؟ کہنے لگی محمد ربی کا نوکر پڑوسی ہے، محمد ربی کا نوکر پڑوسی ہے، یزید پڑوسی ہے۔ یزید نے بچے کی آواز سنی، اس دن کے بعد اس کے گھر میں تو فاقہ ہوا ہوگا، لیکن میرے گھر میں کوئی فاقہ ہوا نہیں ہے، میرے چراغ کا ایندھن ختم ہوا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس نے کہا میں سبق کی رودات بار میں سناؤں گا، پہلے یزید کی جا کر کے شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ دوڑا آیا، یزید تیرا شکریہ، یزید تیرا شکریہ، تو نے میرے گھر والوں کو میرے گھر والوں کے لیے راشن کا انتظام کیا، کھانے پانے کا انتظام کیا، او یزید تیرا شکریہ۔ تو یزید مستعمی پھوٹ کے رونے لگ گئے، کہنے لگے بھائی شکریہ کس بات کا، شکریہ کس بات کا؟ وہ کہنے لگا تو نے میری بہن کی خیریت پوچھی ہے، تو نے گھر والوں کو تکلیف نہیں ہونے دی ہے۔ تو یزید مستعمی رو کے کہنے لگ گئے، او میرے بھائی میں شکریہ کا محتاج نہیں، تیرا شکریہ سننا نہیں چاہتا، لیکن ہاں میں ایک بات تجھ سے ضرور چاہتا ہوں، اگر تجھے اجازت ہے تو میں تجھ سے مانگ لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، امیر سنو، دیکھو یہ ہے محمد ربی کا نوکر، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا غلام۔ یزید بولے بھائی اجازت ہو تو میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بولے کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تیرے بڑے احسان ہے۔ ہاتھ چھوڑ کے بولے خدا رحم مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، وہ یہودی پھوٹ کے رونے لگ گیا، یار احسان تیرے، کام تیرے، معافی مجھ سے مانگ رہا ہے، بتا بات کیا ہے؟ کہنے لگا میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اس نبی نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے اور وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ پکا مسلمان نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی نہیں ہے۔ وہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیری بیوی کی خبر نہ لے سکا، میں تیرے بچے کی خبر نہ لے سکا، ایک دن تیری بیوی بچے بھوکے سو گئے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن میرے آقا کے سامنے میرا رب کھڑے کھڑ کے مجھ سے پوچھے گا او یزید کہ تجھے میرے محبوب کا فرمان نہیں پہنچا تھا اور تیرے بچے کو کھا کے سو گئے تھے، تیرا پڑوسی کا بچہ رات بھر روتا رہا، تو بھائی بتا میرا جواب کیا بنے گا؟ رسول اللہ کو کیسے چہرہ دکھاؤں گا؟ اس لیے تو معاف کر دے۔ تو وہ یہودی بولا اے بھائی یزید تیرا دین اتنا اچھا، تو دین میں اتنا پکا، تیرے کردار کا عالم یہ ہے، تو پھر محمد عربی کے کردار کا عالم کیا ہوگا؟ ارے جب لگے گلا بھر دیتے ہیں شاہ میں زمانہ کی دھولی، ارے محتاج کا عالم یہ ہے، تو محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کو جی لگ رہا ہے؟
میں بندش میں ہوں ٹائم میں جب ڈر لگ رہا ہے جس میں دباؤ ہوتا ہے نا وقت کا تو پھر جملے بھی ٹیڑھے ٹیڑھے نکلتے ہیں. میری عادت ہی بن گئی ہے اپنے قوم کو سبق پڑھانے کی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق. رات ایک مرتبہ مجھے درود نہ پڑھو گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سارے لوگ رہے ہوں میں نے ایک غریب کی داستان سنائی. اجازت ہو تو میں وہ داستان پھر دہرانا چاہتا ہوں. آج لوگ بات کرنے لگ گئے کہ آپ کوئی غریب نہیں رہ گیا. اب سارے لوگ خوش رہتے ہیں, کسی کیا کسی چیز کی کوئی کمی ہے ہی نہیں, سب اچھا کھا رہے ہیں, سب اچھا پہن رہے ہیں. لیکن میرے بھائی ہمیں بھی کسی کی خبر ہی نہیں ہے. اسی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ہاتھ پھیلانا ان کی خودداری اجازت نہیں دیتی, ان کا نفس اجازت نہیں دیتا. اور اجازت دے بھی کیوں؟ حکیم بن حزام سلمان فارسی کو میرے نبی نے بلا کے ارشاد فرمایا, او سلمان فارسی وہ حکیم بن حزام میرے ہاتھ کا بیعت کر لو. آقا بیعت اسلام تو کر چکے ہیں, آقا نے فرمایا ایک بیعت اور کر لو. وہ کون سی بیعت ہے؟ نبی نے فرمایا یہ بیعت اس طرح کی ہے کہ آج کے بعد کسی سے سوال نہ کرنا, کسی سے مانگنا نہیں, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. اور لوگوں میرے نبی نے مانگنے کو نہ پسند فرمایا ہے, لیکن ہماری گردنیں اس وقت جھکتی ہیں کہ مسجد کے دروازوں پہ دیکھو تو برقع والی مانگتی نظر آتی ہے, آپ کی چوراہے پر گاڑیاں رکتی ہیں تو پھر مسلمان عورتیں بسوں میں چڑھ کے مانگتی نظر آتی ہیں. عزیزان محترم, میرے نبی نے تو مانگنے کو منع فرمایا, لیکن کچھ لوگوں نے پیشہ بنا کے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر اس طرح کے لوگ ملے تو ان کی چپ کر کے آپ ہم کیا مدد کر دیجئے, لیکن ان کو اس کام سے روکیے. اس سے بدنامی ہے قوم کی, اس سے بدنامی ہے اسلام کی. اسلام مانگنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ بات سن لی, آپ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گئے, آپ کی لگام ہاتھ سے زمین پہ گر گئی, بوڑھے انسان سے اتر کے زمین پہ آ گئے اور آپ نے درہ اٹھایا اور گھوڑے پہ چڑھنے لگ گئے تو آپ کو تکلیف ہو گئی. بوڑھے تھے آپ, طبیعت آپ کی اونچی, طبیعت آپ کی علیل تھی, آپ کی عمر دراز ہو چکی تھی, آپ کو چڑھنے میں تکلیف ہو گئی. تو غلام نے کہا حضور آپ نے غلام کو اجازت دے دی ہوگی, آپ نے غلام کو حکم دے دیا ہوگا تو گھوڑا اٹھا کے میں دے دیتا. آپ نے فرمایا میں تجھے حکم کیسے دیتا, میں تجھ سے کیسے مانگتا گھوڑا, اس لیے کہ تیرے میرے نبی نے مانگنے سے منع فرمایا. یار گھوڑا بھی مانگنا پسند نہیں فرمایا, غلام سے گھوڑا مانگنا بھی پسند نہیں فرمایا. تک غلام کا کام یہ ہوتا ہے آقا کی خدمت کرے, لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں میں تجھ سے نہیں مانگتا, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے. عزیزان محترم, تو میں عرض کر رہا تھا ہمیں رزق حلال کھانا چاہیے, اپنے بچوں کو ہمیں ڈکیتی چوری سے روکنا چاہیے. حضرات بڑی تکلیف ہوتی ہے, ایک ہی گھر میں چوریاں ہوتی ہیں اور پھر نام کی فائلیں کھولی جاتی ہے اور تعویذ والوں کے پاس جا کر کے نام نکلوائے جاتے ہیں. لوگ نام بھی نکال کے دے دیتے آسانی کے ساتھ. تیرے بھائی کی بیوی نے نکالا ہے, تیرے بھائی کی جامائی نے چوری کی ہے, گھر والے نے چوری کی ہے, اور لوگوں سن 2022 آ گئی ہے. اب اس سے نکل کے باہر آئیے. ان تعویذ والوں نے بھائی کے پھڑوا کے رکھ دیے ہیں. عزیزان محترم, میں کہتا ہوں اگر یہ تعویذ والے اتنے پکے تھے تو پھر پولیس کی کیا ضرورت ہے, پھر کورٹ کچہری کی کیا ضرورت ہے, پھر عدالتوں کی کیا ضرورت ہے, پھر CCTV کیمروں کی کیا ضرورت ہے. انہی کو بٹھا دو اور یہی بتاتے رہے کہ چور یہ ہے, چور یہ ہے, اس نے چوری کی ہے, اسی پر کیا نام ہے سزائیں مسلط کر دی جائیں. عزیزان محترم, لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں چوریاں ہوتی ہیں, معاشرے میں چوریاں ہوتی ہیں. میرے بھائیوں اپنے بچوں کو چوریوں سے بچاؤ, اپنے بھائیوں کو شراب سے بچاؤ. یہ شراب کے نشے نے ایسی بیماری پھیلاتی معاشرے میں, اللہ اکبر. عزیزان محترم, ایک بات مجھے ابھی یاد آ گئی ہے, یہ میرا پورا ہندوستان ہے, یہ خواجہ کا ہندوستان ہے, یہ ہمارا ہندوستان ہے. ہم اس سے جان و دل سے زیادہ پیار کرتے ہیں.
ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے، یہ مٹی ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے، محبوب الہی کا ملک ہے، چھوٹے بڑے سردار کا ملک ہے۔ عزیزان محترم، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اسی ملک میں ایک انگریز سردار آیا تھا جس کا نام تھا جانسن، جو امریکہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے دیکھا ایک مچھیرے کو جس کا نام بشیر شیروان تھا، وہ رات میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا اس مچھیرے سے پوچھو رات میں کیوں مچھلیاں پکڑ رہا ہے، رات میں کیوں شکار کر رہا ہے؟ تو اس مچھیرے نے جواب دیا، بشیر نے جواب دیا، بچے زیادہ ہیں، دن کی کمائی سے خرچہ چلتا نہیں، اس کی رات میں بھی محنت کر رہا ہوں۔ تو وہ جانسن کہنے لگا اس سے کہہ تو یار کیوں محنت کر رہا ہے رات میں، ساری دنیا سو رہی ہے، چوری کر لے چوری کر لے چوری کر لے، تیرے بچے پل جائیں گے۔ جانسن نے تو یہ بات کہہ دی، لیکن بشیر محمد شیروان نے جب یہ بات سنی تو تڑپ کے رہ گیا۔ اس نے کہا تمنا تو برداشت ہے، لیکن تیرے میرے نبی نے فرما دیا چوری نہ کرنا، میں بھوکا تو مر سکتا ہوں لیکن کبھی چوری نہیں کر سکتا۔ تو جانسن نے کہا یار یہ تو کام کا آدمی لگ رہا ہے، اسے پکڑو امریکہ لے گئے۔ ایک مہینے رکھا، کہتے خدمت بڑی کی اس نے، بڑی محنت کی، بڑی خدمت کی میری، سادہ اتنا اگر اسے کہہ دیا جائے صوفے میں بیٹھ تو جوتوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا، کھانا دینے کے پورے کپڑوں پہ کھانے گرا دیتا۔ ایک مہینہ گزر گیا، اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ امریکہ لے کے آئے ہو، دولت دے دو، نوکری دے دو، ہندوستان میں مکان دے دو، نہیں مانگا اس نے۔ اس نے کہا یار بشیر کو بلاؤ نا، ایک مہینہ ہوئے کچھ مانگتے ہی نہیں، کچھ مانگتے ہی نہیں۔ بلا جانسن نے کہا یار تو مانگ لینا کچھ، میرے پاس دولت بڑی ہے، اگر تو کہے تو حکومت ہند سے کسی اچھی نوکری دلوا دوں گا۔ اس نے کہا میں تو اللہ اور رسول سے مانگتا ہوں، تجھ سے کیوں مانگوں؟ بولے یار میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا تو سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر کیا مدینے کا چکر لگ سکتا ہے؟ یار نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب دل پہ لگے چھوڑ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ اور جانسن بولا تیرے مدینے میں ہے کیا؟ اس نے کہا جانے کائنات مدینے میں، وجود سبب کائنات مدینے میں، کاش مدینے کا چکر لگ جاتا۔ کوئی یاد اگر دل میں درد ہو تو مدینے کا درد ہونا چاہیے۔ ایک جگہ تقریر کر رہا تھا مدینے کی عظمت پہ، ایک نوجوان آ کے بولا مولوی صاحب بتا دو کیا قرضہ لے کے بھی مدینے جا سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، میں نے کہا کیوں قرضہ لینے کی ضرورت پڑ گئی؟ کہنے لگا مولوی جب سے تیری تقریر سنی ہے خواب میں مدینے کی گلیاں دیکھنے لگا، مجھے گلیاں مدینے کی نظر آنے لگ گئی ہیں۔ حضرات ہماری سوچ بن گئی کہ نوجوان سننا نہیں چاہتے، یہ نوجوان ماڈرن ہو گئے، انہیں تقریریں پسند نہیں آتی ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، میں نے 49 میں بھی دیکھا کہ نوجوان نے بڑے دل جمے کے ساتھ بھی سنا اور آنکھوں سے خراب کے آنسو بھی پیش کیے، آج بھی کچھ آنکھیں برسنے لگ گئی ہیں۔ یار مجھے یقین ہو گیا ارے یہ نوجوان بیدار ہو گئے تو اسلام میں جان پیدا ہو جائے گی، اسلام زندہ ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اب ضرورت ہے بیدار کرنے کی نوجوان کو، لیکن میرے نوجوانوں بڑا دکھ ہوتا ہے اس وقت۔ میری قوم کا بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بڑا حسین نوجوان ہے، بڑا اچھا نوجوان ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل آتی ہے تو پھر وہ اپنے سارے ہوش کو بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، اے نو کے لوگوں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں جس کا باپ شرابی ہو، جس کا بیٹا شرابی ہو، اس کے باپ کے دل کی دھڑکنیں سن کے دیکھنا، جس ماں کا بیٹا شرابی ہو اس ماں کا تڑپنا دیکھنا، جس بیوی کا شوہر شرابی ہو اس کے ٹوکنا میں بے چار کی دیکھنا۔ عزیزان محترم، اور جس کا باپ شرابی ہو ان بچوں کی حالت دیکھنا، وہ تو تیری میری چوٹن کھاتے نظر آتے ہیں، تیری میری ادرن پہنتے نظر آتے ہیں۔ جس کا باپ شرابی اس کے بچے یتیمی جیسی زندگی گزارتے نظر آتے ہیں، جس کا شوہر شرابی اس کی بیوی بیوہ جیسی نظر آنے لگتی ہے، جس کی ماں جس کا بیٹا شرابی اس کی ماں لاواز نظر آنے لگتی ہے۔ اور میرے بھائیو بچے تیرے بھکاری بن کے رہ گئے، ماں تیری لاچار بن کے رہ گئی، بابا تیرا ٹوٹ کے رہ گیا، تیرے ہاتھ میں شراب کی بوتل آ گئی، تو نے سارے گھر کو توڑ کے رکھ دیا۔ عزیزان محترم، میں اس طرح سے اس جشن غوث الورا میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اے میری قوم مسلم کے نوجوانوں، تمہیں کھڑا ہونا ہے، تمہیں اسی کو لے کر کے جہاد کرنا ہے۔ ہم اپنی قوم کے جوان کے ہاتھ میں بوتل نہیں آنے
آنے دیں گے. اگر ہمارے قوم کے ہاتھ میں کچھ ہوگا تو اللہ کا قرآن ہوگا, رسول اللہ کی حدیث ہوگی. ہم بوتل آنے نہیں دیں گے, ہم شراب پینے نہیں دیں گے, ہم کسی کا گھر تباہ ہونے نہیں دیں گے. حضرات اس جشن سے یہ پیغام لے کر کے جانا, اگر کوئی اس طرح کا یہاں پر موجود ہے تو توبہ کر کے اٹھ جانا. اللہ میں تیرے محبوب کو تجھ کو گواہ بناتا ہوں, اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. عزیزان محترم, جلسہ کرانے والوں کا جلسہ بھی کامیاب ہو جائے گا, میرا سنانا بھی کامیاب ہو جائے گا, آپ کا آنا بھی کامیاب ہو جائے گا. اس لیے گزارش ہے, میری قوم کے پاس شراب نہیں آنی چاہیے, بچے شرابی نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیا کرو, اپنے بچوں کو اچھے سے پالا کرو. حضرات اس شراب کی برائی ہے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی مثال عطا فرمائی. ایک نوجوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عزیزان محترم عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ میں آپ کا دین تو قبول کر لوں گا, لیکن مجھے ایک چیز کی اجازت دی جائے. یہ بات الگ آ گئی, میں دوسری بات بتانا چاہتا ہوں. اس کی مثال یہ ہے, اگر ایک صاحب نے کہا, ایک صاحب نے کہا قوم مسلم کے نوجوان سے, اے نوجوان تجھے کیا نام ہے, اپنے بھائی کا قتل کرنا ہوگا. اس نے کہا میں قتل نہیں کر سکتا, مصطفیٰ کا نوکر ہوں. اس نے کہا تجھے خنزیر کا گوشت کھانا ہوگا. اس نے کہا حرام ہے, شریعت نے منع کیا, کھا نہیں سکتا ہوں. اس نے کہا نہیں تجھے شراب پینی ہوگی, کہا میں نے شراب نہیں پی سکتا ہوں. عزیزان محترم, تلوار نکالی دشمن نے, ایک گناہ تو کرنا پڑے گا, ایک پاپ تو کرنا پڑے گا, ایک گناہ میں ملوث ہونا پڑے گا. اس نے سمجھا شراب سب سے ہلکا گناہ ہے, اس لیے ڈر کی وجہ سے ایک بوتل شراب پی کر کے رہ گیا. پھر اس نے سور کا گوشت بھی کھایا, پھر اس نے بھائی کا قتل بھی کیا, پھر اس نے کیا نام ہے ماں کے ساتھ زنا بھی کیا. عزیزان محترم, یہ شراب سارے گناہوں کی جڑ بن کے رہ گئی. جو یہ شراب پیتا ہے وہ سارے گناہ کر سکتا ہے. اس لیے ہمیں شراب سے اپنے جوان کو روکنا ہے, اپنے بھائی کو روکنا ہے, مسلمان کو روکنا ہے, غلام مصطفیٰ کو روکنا ہے. تو شراب نہیں پیے گا کوئی گناہ نہ کرے گا. اللہ اکبر, ایک گناہ ہمارے معاشرے میں اور آ گیا. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جوان آیا, رسول اللہ کلمہ پڑھوں گا, لیکن میری کچھ عادت بگڑی ہوئی ہے, مجھے ایک عادت کی اجازت دے دی جائے. بولے کیا اجازت چاہتا ہے؟ کہنے لگا حضور سارے گناہ چھوڑ دوں گا, سارے گناہ چھوڑ دوں گا, لیکن مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے. کیا کہا مجھے زنا کی اجازت؟ اب تیرے میرے نبی نے رشتہ نہیں توڑا, اسے نکال کے باہر نہیں کیا. اگر ہمارے کوئی پاپی ہوتا ہے تو ہم پاپی سے نفرت کرتے ہیں. لوگوں پاپی سے نفرت نہ کرو, پاپ سے نفرت کرو, گناہگار سے نفرت نہ کرو, گناہ سے نفرت کرو, برائی سے نفرت کرو, برائی کرنے والے سے نفرت نہ کرو. ان کو جوڑ اپنے پاس بٹھاؤ, ان کی برائی نہ چھڑاؤ, ان کے گناہ مٹاؤ. اگر تم نے معاشرے سے کاٹ دیا تو یہ اور بگڑ کے رہ جائیں گے. تیرے میرے نبی کی بارگاہ میں غلام نے کہا میں زنا کرنا چاہتا ہوں, تو آقا نے بھگایا نہیں, اس کو دھتکارا نہیں, اس کو قوم سے رشتہ نہیں توڑا. میرے نبی نے تھپکی دی, بغل میں بٹھا کے فرمایا پتا میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا یا رسول اللہ آپ فرمائیے کا حکم دینا چاہتے ہیں. آقا نے فرمایا اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تو تجھے کیسا لگے گا؟ حضور آنکھیں پھوڑ دوں گا. تیری بہن کی طرف کوئی گندی نظر ڈالے تو پتا کیا کرے گا؟ حضور آنکھیں پھوڑ دوں گا. اگر تیری بہن کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے حضور ہاتھ توڑ دوں گا. اگر تیری خالہ پھوپھی نانی کی طرف کوئی یہ گناہ کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ چھٹ کر کے رکھ دوں گا, ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس کے ساتھ بھی زنا کی اجازت مانگ رہا ہے بتا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے, وہ کسی کی بہن نہیں ہے, وہ کسی کی ماں نہیں ہے. رونے لگ گیا حضور اب میں کوئی بھی گناہ نہیں کرنے والا. اور لوگوں ایسا سبق پڑھاؤ, ایسا سبق پڑھاؤ, لیکن ہم تو رشتے توڑ دیتے ہیں, معاشرے سے اس کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. عزیزان محترم, تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی قوم مسلم کی. اور میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے ان سے رشتے نہ توڑو, بلکہ انہیں دین کی طرف جوڑو اور ان کے گناہ چھڑانے کی کوشش کیا کرو. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں برائی اور آ گئی ہے. میں ایک بات بڑی تیزی کے ساتھ کہہ کر کے گزر نظر چاہتا ہوں. تیرا میرا بیٹا کہتا ہے بابا میں پسند کی شادی کروں گا, پسند کی شادی کروں گا, مجھے فلاں کی بیٹی پسند آ گئی ہے. آپ کی شرم سے گردن نہیں جھکتی ہے, آپ کو حیا نہیں آتی, بیٹا کوئی بات نہیں ہے. اگر یہی بات ہماری بیٹی کہہ دے کہ میں فلاں سے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں تو ہماری عزت کا جنازہ نکلتا ہے, رشتہ داروں کی بھی گالیاں آنے لگتی ہیں. کیسے پالا تھا, کیسے تربیت کی تھی. تیری بیٹی نے تو معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا, تیری بیٹی نے خود پسند کی رشتہ مانگ لیا ہے. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹے
بیٹیوں میں فرق کیسے پیدا کر دیا؟ اگر تو بیٹے کی شادی پسند کرنا چاہتا ہے تو بیٹی کا ہاتھ کیسے روکے گا؟ اگر بیٹی کو پسند کی شادی سے روکنا ہے تو پہلے بیٹی پر پابندی لگا دے. اگر بیٹی کی نکاح پاکیزہ کرنی ہے تو پھر اپنے بیٹے کی نکاح کو پاکیزہ بنا دے. اگر تجھے اپنی بیٹی کا کردار صاف ستھرا کرنا ہے تو اپنے بیٹے کا کردار صاف ستھرا کر دے. یا تیری میری گلی میں اگر کوئی گنڈے آ کر کے گنڈا گردی کرنے لگ جائے, کوئی بیٹی بیٹا بات کرنے لگ جائے تو پھر سب کے پارے کرم ہونے لگ جائے, تیری ہمت کیسے ہو گئی میری گلی میں آ کے یہ گند پھیلانے کی؟ تیری ہمت کیسے ہو گئی میری گلی میں یہ بات کرنے کی؟ بتاؤ یہ بات سچ کہہ رہا ہوں یا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ آپ کی گلی میں آ کے کوئی لڑکا لڑکی کو چھیڑنے لگے تو چھوڑیں گے؟ آپ اس کو چھوڑیں گے؟ آپ کو ہاتھوں کے پیچھے پڑے نکل گیا. ہمت کیسے ہو گئی اپنی بات کرنے کی؟ میری گلی میں گند پھیلا رہا ہے. بھائی آپ سے جو بن سکے گا وہ کرتے ہیں. اپنی گلی میں گندگی نہیں پھیلنے دوں گا تو میرے بچے ایسا دیکھیں گے ویسے بنیں گے نا. مجھے اپنے بچوں کی پاکیزگی کا خیال بھی کرنا ہے. تو میرے بھائی میں بس ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں, تجھے مجھے گلی کی برائی تو نظر آتی ہے, اس پہ ہم شور تو وفا کرتے ہیں, اس کو گلی سے بھگاتے تو ہیں, لیکن بیڈ روم کے اندر موبائل کے اندر جو گند آپ دیکھ رہے ہیں قوم کے نوجوان دیکھ رہے ہیں, کیا وہ گند نہیں ہے؟ ٹی وی کی اسکرین پر جو گند دیکھ رہے ہیں کیا وہ گند نہیں ہے؟ اس میں کیا لڑکی اور لڑکے کی وہ کہانیاں نہیں ہوتی ہیں؟ تو میرے بھائی بتا کتنوں نے ایل سی ڈی توڑی ہے, کتنوں نے ٹی وی پٹک کے مارے روڈ پہ. نکال دو ٹی وی کو, نکال دو اس ایل سی ڈی کو, پھینک دو موبائل جس میں گند بھری ہوئی ہے, پھینکے آپ نے موبائل. ارے بات کی گند سے آپ کو شرم آتی ہے؟ بیڈ روم کے اندر گند ہو رہی ہے تو شرم نہیں آتی؟ یہ درد دل کی بات ہے یار. میرے بھائی جو گند باہر ہے وہ گند اندر بھی تو ہے. اے قوم مسلم کے تکبیر مسلمانوں, تمہیں اپنے گلی کا گند بھی مٹانا ہے, بیڈ روم کا گند بھی مٹانا ہے, اور انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا ہمیں بلند کرانا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پلے پڑ رہی ہے آپ کو میری بات؟ رات تو نہیں لگ رہا ہے میرے بھائی, اس سے بچا کوئی نہیں ہے میرے بھائی کو. آپ بڑے بڑے گھروں میں ٹی وی لگی میں بڑے بڑے اسکرین پر کوئی سین دیکھ رہے ہیں, جن سینوں کو دیکھ کر کے ہماری گردن اٹھتی ہے. میرے بھائیوں یہ دیا جائے کہ آپ کون کس کا چیزیے, میں اس لیے یہ بات یہاں سے کہہ رہا ہوں, میرا دل تک درد بھی ہے. یار ہم کیوں پچھڑ کے رہ گئے, ہماری عزت کیوں رسوا ہوتا رہ گئی؟ عزیزان اکرم, میں نے بات چھیڑی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج غربت نہیں ہے, آج لوگ پریشان نہیں ہیں, آج سب اچھے ہیں, ترقی کا دور ہے, اس دور میں سب کو اچھا کھانا مل رہا ہے. لیکن دل کے کانوں سے سننا, اور میں یہ بات میں اپنے دل تک تک آپ کو جو اصل درد ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرات, میں تو حضرت یوسف کے خریداروں میں نام لکھوانا چاہتا ہوں. میری اوقات کیا ہے جو میں آپ کو نصیحت کر سکوں, میری حیثیت کیا ہے جو میں آپ کو واعظ کر سکوں اور آپ کی اصلاح کر سکوں. میرے بھائیوں, بس میں تو اس چڑیا والی کہانی پوری کرنا چاہتا ہوں جب حضرت ابراہیم کے لیے آتش نمرود چلائی گئی تھی نا. آتش نمرود بجھانے کے لیے ایک چڑیا نے چوچ میں پانی لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا چلو چلو ابراہیم کی آگ بجھانی ہے. تو چڑیوں نے کہا تیری میری چوچ کے پانی سے کیا بنے گا, وہ تو کئی مربع میل میں پھیلی ہوئی آگ ہے, اس کے شعلے تو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں, تیری میری چوچ کے پانی سے بنے گا کیا؟ لیکن اس چڑیا نے کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے چوچ کے پانی سے کچھ بنے گا یا نہیں, لیکن ہاں میں ابراہیم صلی اللہ کے وفاداروں میں نام بتاتی ہوں. سبحان اللہ. یار میری نصیحت سے آپ کو بنے گا یا نہیں بنے گا مجھے نہیں پتا. میں تو غلامی مصطفیٰ بننے کا غلامی مصطفیٰ بننے کے لیے میں یہ بات سنانا چاہتا ہوں تاکہ غلامی مصطفیٰ کو اللہ قبول کرے. تو یار بنے یا نہ بنے, جب چڑیا لے کر کے وہ پانی گئی اور اس نے چوچ کا پانی جب آتش نمرود میں ڈالا, اللہ کا حکم آ گیا, یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. یہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی بن جا. میرے بھائی چڑیا رو کے کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرا قطرہ بھی قبول کر لیا. سبحان اللہ. اور یار میں قطرہ ڈالنے آیا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میری بات آپ کے کانوں تک پہنچے, اللہ آپ کے دل کو ہدایت کا نور عطا فرما دے.
آپ کے کانوں تک پہنچے، آپ کا دل ہدایت طاقت پہ رہ جائے، مجھے اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کی جو مشکلیں آ گئی ہیں، میں وہ بات دہرانا چاہتا ہوں جو میں نے حاجی شاہد صاحب کے 40ویں میں دہرائی تھی۔ عزیزان محترم، آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے طریقے پر عمل نہیں ہوتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں کھانے اس ذاتی سے بناؤ، اس کھانے کی خوشبو پڑوس کے مکان میں نہ جانے پائے۔ پڑوس کے مکان میں تو یار میرے تیرے کچن میں تو ارجنٹ فین بھی گلی میں لگائے نا گلی کی طرف، گلی سے گزرنے والا سمجھ چاہتا کہ بریانی کتنی ہو رہی ہے، گوشت بنتا ہے تو کچھ کو بتا دیتی ہے گھر میں تو آج بن رہا گوشت پک رہا۔ اور تیرے میرے نبی نے فرمایا کچھ کو باہر نہ جانے دے، اگر روک نہ سکے تو پانی زیادہ کر لے تاکہ اپنے پڑوسی کو پیارا شوربہ دے دے۔ تو آقا ایسا کیوں؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں تیرا پڑوسی کیسا ہے، وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہوگا، اس کے گھر پہ غربت میں ڈیرے جان رکھے ہوں گے، اگر تیرے گھر کی خوشبو سونگھ کر کے اس کے بچے نے کہہ دیا، ماں کا آنچل پکڑ کے کہہ دیا امی ایسا کھانا چاہیے جیسے پڑوس کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن وہ تو جھاڑی کی کرنے والا، وہ مزدوری کرنے والا، وہ ٹھیلے لگا کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے والا، وہ روزانہ لذیذ کھانے کہاں سے بنائے گا، مرغ مسلم کہاں سے لائے گا، اتنی مہنگائی کا دور ہے کہاں سے لائے گا وہ، اب وہ غریب ہے پکا نہیں سکتا، غریب ہے کھلا نہیں سکتا، اگر بچے نماز سے کما مجھے وہی کھانا چاہیے جو خوشبو آ رہی ہے، مجھے پتہ نہیں، ماں تو جیتے جی مر جاتی ہے، ماں تو جیتے جی مر جاتی ہے، ماں کی آہیں سسکیاں بھرنے آتی ہیں، ماں کہتی ہے میرے لال صبر کر لے، ابھی تیرے میرے پاس اتنا ہے نہیں جو میں تجھے پکا کے کھلا سکوں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے کھانے سے تکلیف اس کو ہوگی لیکن درد مجھ محمد عربی کو ہوگا۔ یار کتنا پیار کرتے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم اللہ اکبر ایک کہانی لکھی ہے بغداد ایک سلمان بن ربیعہ تھے، انہوں نے پوری زندگی توڑے پیسے جوڑے کہ میں حضور کا مدینہ دیکھوں گا، الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات و دن محبت تیری رحمت برستی ہے، یار مدینے کا تصور لے کے جی اللہ تمہیں مدینہ دکھا دے گا۔ اور سلمان بن ربیعہ نے تھوڑی جمع کی، اب قافلہ چلا، قافلے کے ساتھ چلا، سلمان بن ربیعہ کوفہ پہنچ گئے، کوفہ کی جامع مسجد میں ظہر کا وقت ہو گیا، سارے حاجی مسجد میں نماز کے لیے، لیکن سلمان بن ربیعہ کہتے ہیں میں سیڑھیوں پر تھا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ کوڑے کے ڈھیر پر مرا ہوا جانور تھا، مردار، اس نے اپنے بغل سے چھری نکالی، اس مردار کی بوٹیاں کاٹ دیا، وہ دوڑتی بھی گئی لیکن پردے میں تھی، چہرہ بھی ڈھکا ہوا، ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے، گھر میں گئی جس کی دیواریں بوسیدہ تھی، دروازہ بھی ہلکا پھلکا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، بچی دروازہ کھول لے گئی، وہ گھر میں داخل ہوئی، میں نے اس کی کباڑوں کی جھریوں سے جھانک کر کے دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے بھائیو کسی کے گھر میں جاسوسی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن سلمان بن ربیعہ کہتے ہیں میرا مقصد کچھ اور تھا، میں نے جا کر کے دیکھا اس خاتون نے ہنڈیا لی، پانی لیا اور چولہے پر ہانڈی رکھ کے آگ لگا دی اور وہ بوٹیاں نکال کر کے اس میں پکانے لگ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب۔ ایک مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ بات انشاءاللہ جب کبھی ملاقات ہوگی تو پھر آپ سے بات ہوگی، میں بس وہ بات کہہ دوں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، یہ بات کبھی پھر سناؤں گا انشاءاللہ، بلاتے رہیں گے، ملاقاتیں ہوتی رہیں گی اور انشاءاللہ اسی موضوع پر تقریر ہوتی رہیں گی۔ میں گزارش کر رہا تھا میرے بھائی کرے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کا کھانا ایسے زاویے میں بنا جس کی خوشبو پڑوس میں نہ جائے، تاکہ اس غریب کے بچے اس کی ماں سے وہ کھانا نہ مانگے اور وہ کھانا وہ نہ کھلا سکے۔ اگر بنانا ہی ہے تو کچھ پانی زیادہ کر لیا کرو تاکہ ایک پیالہ شوربہ اس کو دے دیا کرو۔ اور میرے بھائیوں ہم آج یہ باتیں بہت زیادہ کہنے لگ گئے کہ اب کوئی غریب نہیں رہ گیا ہے، کوئی پریشان نہیں رہ گیا ہے،
ہے، لیکن ایسے خوددار ہیں جن کو ضرورت ہے تیری میری مدد کی، لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، خودداری ان کو مانگنے نہیں دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 2 ستمبر سن 2018 کی وہ کہانی، دل آویز کہانی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرا مدرسہ پاسو میں ہے، جس میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی جلیس احمد صاحب کی تقریر ہو چکی ہے الحمدللہ، اور ہمارے ساجد بھائی نے وہ مدرسہ 12 دیکھا ہے، اس کی رسید بھی کٹواتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہاں ماشاءاللہ یہ میرے قدیر بھائی بھی جاتے رہتے ہیں وہاں پر، اللہ سلامت رکھے، بہت محبت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مدرسے میں ایک صاحب کی 2 بیٹیوں کی شادی ہونے لگی ہے، اللہ اکبر، 1000 لوگوں کا کھانا بنا، یار دل کے کانوں سے سننا میرے بھائیوں، 1000 لوگوں کا کھانا بنا اور سارے لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا کے چلے گئے۔ شام کا وقت ہوا، بیٹی والے بیٹی کو ودا کرنے لگ گئے، مدرسے کے طلبہ مسجد جا کے چلے گئے مغرب کی نماز ادا کرنے، کیونکہ سورج چھپنے والا تھا۔ میں وضو خانے چلا گیا وضو کرنے کے لیے، اور یار وہ دل کو دہلانے والی گھڑیاں آ گئیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تقریباً 4 یا 5 سال کا، وہ تیری میری قوم کا بچہ تھا، وہ ہمارے معاشرے کا بچہ تھا، وہ ہماری قوم مسلم کا خوددار بچہ تھا، لیکن حضرات وہ بچہ اپنے ہاتھ میں دولچی لے کے آتا ہے، دودھ کی دولچی، اور ایک پھٹا ہوا تھلا بغل میں دبا کے وہ نگاہوں سے ادھر ادھر جھانکنے لگتا ہے۔ مجھے اس کی نگاہوں پہ شک ہوا، یہ کچھ کرنا چاہتا ہے، یہ ادھر ادھر کچھ جھانک کر کے دیکھ رہا ہے۔ میں نے وضو کر کے پیر وہیں روک دیے، میں اس کو دیکھوں گا یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں عزیزان محترم، دل کے کانوں سے سننا، وہ بچہ دبے دبے قدم آیا، جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں نا، اس نے جھاڑو لگا کے ساری پلیٹیں ایک جگہ جمع کر دی تھی، تھرماکول کی پلیٹیں تھی، ساری بوٹیاں ساری روٹی کے ٹکڑے ایک جگہ ایک ڈھیر لگا کے کوڑے کا ڈھیر اکٹھا کر دیا۔ اور یار وہ دل کو ہلا دینے والی گھڑیاں میں کبھی نہیں بھول پاتا۔ وہ بچہ دبے دبے قدموں گیا اور اسی کوڑے کے ڈھیر پہ جا کے بیٹھ گیا اور ان پلیٹوں کو الٹنا شروع کرتا ہے۔ جس پلیٹ پہ مسالہ ہوتا 4 انگلیوں سے صاف کر کے ڈبے میں ڈال لیتا، روٹی کا ٹکڑا آتا اپنے تھیلے میں ڈال لیتا۔ منور کے مسلمانوں صحیح بتانا، روٹی جمع کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، بھینس بکری پالتا ہو کر کھلا دے گا سانی کر کے، لیکن مسالہ تو بھینس نہیں کھاتی ہے گوشت کا، بکری نہیں کھاتی ہے گوشت کا مسالہ، لیکن وہ گوشت کا مسالہ بھی اپنی انگلی سے صاف کر کے ڈال لیتا، روٹی صاف آتی وہ بھی ڈبے میں ڈال لیتا۔ میں کچھ دور کھڑے ہو کر کے دیکھتا رہا، جب اس کا ڈبہ بھر چکا میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا کیا کر رہا ہے بچے؟ یار ہمیں غصہ بھی تو کمزوروں پہ آتا ہے، ہمیں غصہ بھی تو ہمیں غریبوں پہ آتا ہے، امیروں پہ نہیں آتا ہمیں غصہ، کیونکہ چلتا ہی نہیں ہمارا غصہ۔ اگر کسی غریب کا بچہ مسجد میں ہنس دینا، پھر دیکھو سارے نمازی ہیں کس کا بچہ نکالو، اس کو ہمت کیسے ہو گئی اس کی، باپ تو کبھی آتا نہیں کیسا آ گیا مسجد میں۔ اور امیر کا بچہ اگر امام کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ بھی لیتا ہے نا، اور امام صاحب یہ سارے لوگ اس کو ڈانٹنا تو بڑی بات ہے، اگر وہ امیر اس کی غیرت اس کی زندہ ہوتی ہے اور وہ بچے کو ڈانٹنے لگتا ہے نا، تو پھر سارے لوگ کہتے ہیں چھوڑو بچہ ہے، یار غریب کا بچہ نہیں ہے، یہ عید کا پتھر ہے، وہ کسی کا رو رہا ہے، وہ اس کی ماں سے پوچھ کا ٹکڑا ہے، وہ اس کے باپ سے پوچھ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ اس کا بچہ، اس کے بچے کو سمجھا کیا ہے آپ نے؟ بتائیے کہ اس کا جان نہیں ہے۔ میرے بھائی غصہ بھی ہم کو ان پہ آتا ہے، تو بچے نے یوں کیا یوں، اور میری طرف اس دیکھ کر کے کہنے لگا مولوی صاحب مجھے مت مارنا، میں غریب ماں کا یتیم بچہ ہوں، میرا باپ زندہ نہیں ہے، میں یتیم ہوں مولوی صاحب مجھے مت مارنا۔ میں نے کہا بیٹے مار نہیں رہا ہوں، بس تجھ سے پوچھ رہا ہوں یہ کر کیا رہا ہے۔ اس بچے نے اپنی آنکھیں برستے ہوئے کہا مولوی صاحب سن لے میری داستان، میرے باپ کے جنازے کو اٹھے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھی، گلیوں سے گزرا تھا میرے بابا کا جنازہ، لیکن جس سے میرے باپ کا جنازہ گزرا ہے میرے رشتہ داروں نے مجھے بھلا دیا ہے، خاندان والوں نے رشتے توڑ لیے ہیں، مجھے کوئی بھی اپنا سینے سے نہیں لگاتا ہے۔ میری ماں ہے جو امیروں کے گھر پہ پوچھے لگا کے برتن دھو کر کے ہم غریبوں کے پیٹ بھرتی ہے، لیکن امیروں نے بھی گھر سے نکال کے باہر کر دیا ہے۔ میری ماں کار چوبی کرتی ہے، کار چوبی، اور کار چوبی میں صرف اتنا کماتی ہے کہ 2 وقت کا کھانا ہمیں کھلا دیتی ہے مولوی صاحب، کبھی آلو سے تو کبھی چٹنی سے، تو کبھی ہم صرف نمک سے روٹیاں کھا لیتے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب آپ کے مدرسے میں یہ کھانا ہوا شادی کا، ایک ہوا کا جھونکا میرے گھر سے گزرا ہے، اور یہ خوشبو میری چھوٹی بہن ہے وہ نادان ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں غربت نے ڈیلے ڈال رکھے ہیں۔ میری ماں خوددار ہے لیکن وہ بہن ہے چھوٹی ہے، نادان ہے، مولوی صاحب معاف کرنا۔ جب یہ خوشبو میری بہن نے سونگھی ہے تو میری ماں کے قریب جا کر کے اس کا دوپٹہ پکڑ کے کہنے لگ گئی امی کیا اب ایسا کھانا ہمیں زندگی میں کبھی نہ ملے گا، ہمارا بابا زندہ نہیں ہے، ہمارے ابو زندہ نہیں ہے، اور مولوی تجھے کیا پتا، تو موٹی مسجد پہ بیٹھ کے بچوں کو درس پڑھاتا ہے، تو ہندوستان میں جا کر کے مرغ مسلم کھا کے حضور کے میلہ سناتا ہے، تجھے کیا خبر میری غربت کے؟ میری ماں تڑپ کے دے گئی، میری ماں تڑپ کے دے گئی مولوی، میری ماں نے دونوں بہن بھائیوں کو گلے سے لگا کے دل کی بھڑاس نکالی
لیے بہت روئی ہے میری ماں، اور وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہ کر سکی، اس کے سارے جذبات کے بندھن ٹوٹ گئے۔ مولوی میری ماں مجبور ہو گئی بہن کی بھوک کو دیکھ کر کے، میری ماں مجبور ہو گئی، میری یتیم بہن کی سرخیاں نہ سکی، میری بہن نے کہا میرے یار جہاں مدرسے میں ڈولچی لے کے چلا جا، میری قوم کا یہ قوم مسلم، یہ قوم کا امیر آدھا کھاتا ہے آدھا پھینکتا ہے، یہ اچھی اچھی بوٹیاں درست کرنے والوں، اللہ تمہیں قیامت کے دن سامنے کھڑے کر کے پوچھے گا تم نے بوٹیاں پھینکی تھی کہ تم نے غریبوں کے گھر دیکھے تھے جن کے گھر میں چولہے بھی نہیں جلتے؟ آپ کیوں نکالتے ہو اتنا جو آپ کو پھینکنے کی ضرورت پڑتی ہے یار؟ کاش تم نے وہ کھانا کسی غریب کو دے دیا ہوتا تو کسی کے گھر کا ایک ٹائم پہ چولہا چل جاتا۔ یار اس نے کہا میری ماں بہت روئی ہے اور ماں نے بچے لے کے مجھے بھیجا، جا بیٹے جو گرا ہوا ہے وہ چن کے لے آ، ہمارے نصیب میں نہیں ہے امیروں کے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا۔ اور یار جب میں نے اپنی آنکھوں سے بچے کو یہ کہتے سنا تھا، قسم رب کعبہ کی یہ منبر نور منبر حضور ہے یار، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میرے قدم نیچے زمین کھسکنے لگ گئی، میری آنکھیں برسنے لگ گئی۔ میرے قاری شاہد صاحب پر رہتے تھے، میرے بھائی میں ان کو بلایا، قاری صاحب دیکھو یہ وہ کہانی جو کتابوں میں پڑھتے تھے کبھی، دیکھو اس بچے کا بلکنا دیکھو، اس کی غربت کو دیکھو یار، اس کی یتیمی کو دیکھو مولوی صاحب۔ تو وہ تو مجھ سے بھی زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے اور اپنے ہوش کھونے لگ گئے۔ یا اللہ اس قوم کو ہوگا کیا؟ اور میرے بھائی اس لیے میں کہتا ہوں کورونا کی بیماری اس لیے آئی تھی، میں آپ سے کہتا ہوں ڈینگو کی بیماری اس لیے آئی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیو جو بلائیں مصیبت آتی ہے اسی وجہ سے آتی ہے، تیری قوم کا غریب تڑپ رہا ہے اور آپ اے سی کی ہوا میں ٹھنڈی ٹھنڈی سو رہے ہیں، آپ کو کوئی خبر نہیں ہے یار۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں، وہ اینک اتارو امیری کے، اینک اتارو امیری کے، اور کسی کو عزت دینا ہے تو پھر اس کے تقوی کی بنا پر عزت دیا کرو، کسی کی دولت کی بنا پر کسی کو عزت مت دیا کرو میرے بھائیو۔ میں اس بچے کی کہانی کو دہرانے لگا ہوں میرے بھائیو، وہ بچہ روتے روتے کہنے لگا، جب میری آنکھیں روتے اس نے دیکھی نا اس نے، تو بچہ پھر شرارت بھری مسکراہٹ لے کر کے آیا، وہ مولوی کیوں روتے ہو؟ کیوں رو رہے مولوی صاحب؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو مسلم کھاتے ہو خوب جا کر کے۔ میں نے کہا بیٹے نہ کہ اب جھڑکی مت دے، تو میں سے تیرا درد سنا نہیں جاتا۔ اس نے کہا مولوی المیہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں امیر اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کے لے کے لاتے، المیہ تو یہ ہے مولوی صاحب بقر عید کے موقع پر بھی میرے گھر میں گوشت نہیں بنتا ہے۔ اوہ میں نے کہا کیا بات کر رہا ہے؟ اس دن تو یار سارے مسلمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ہر گھر میں گوشت بنتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو۔ اس نے کہا مولوی صاحب نہیں، امیروں کی چوکھٹیں نظر آتی ہیں، امیروں کے دروازے نظر آتے ہیں، ہم غریبوں کے دروازے نظر نہیں آتے۔ مولوی میری ماں خوددار ہے، میں نے جانے نہیں دیتی، میری ماں دروازہ بند کر کے میں بٹھا کے آلو بدل کے کھلا دیا کہ دن پوری دنیا گوشت کھاتی ہے۔ مولوی کیوں ہو رہا ہے تو؟ حضرات اس بچے نے ہلا کے رکھ دیا، شام کو کھانا لے کے بیٹھے نا، کھا نہ سکے، کھچڑیاں بن گئی مولا۔ اور سب سے بڑی کوتاہی اس وقت یہ رہی کہ اس بچے کے درد نے اتنا بے قابو کر دیا کہ اس بچے کا پتہ پوچھنا بھول گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ربیع الاول آیا تھا، میں نے ربیع الاول کے مینیجر سے کہا تھا کہ صاحب ایسا بچہ مجھے نظر آیا تھا۔ اس نے کہا مجھے پتہ بتاؤ اس کا، اب جلوس بعد میں نکالیں گے، پہلے اس کے گھر میں اتنا دے دیں گے کہ وہ حضور کے میلاد کو کبھی بھول نہ سکے، حضور کے میلاد کو کبھی بھول نہ سکے، اور پھر ہم نعرہ لگائیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے، آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں، اگر شادی بیاہ کریں تو پہلے لسٹ میں امیروں کے لیے، امیروں کے ساتھ ساتھ غریبوں کا نام بھی لکھ لیا کریں، غریبوں کو بھی کھلایا کریں۔ ہماری بڑی برائی آ گئی ہے یار، ایک ادھر بوڑھا بٹھا دیا جاتا ہے، کوئی کھانا جائے کوئی آنا جائے، یار امیر کا بچہ تو آگا نہیں، کوئی کسی چیئرمین کا بچہ تو آئے گا نہیں کھانے کے لیے، آئے گا تو غریب کا بچہ آئے گا جو رات دن ہاتھ بھرا کے دعا کرتے اللہ اس امیر کے گھر میں شہنائیاں کب بجیں گی تو ہمیں لذیذ کھانا ملے گا۔ اور ان کو بھی ڈنڈوں سے بھگا دیا آپ نے، اور پھر اگر آپ نے کیا نام ہے لوگ لحاظ کے لیے دنیا داری کے لیے غریبوں کی دعوت بھی کر دی، اور غریب آ گئے دروازے سے، ادھر سے امیر صاحب کا قافلہ آ گیا اور وہ ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہے نا غریب، تو پھر آپ سے اٹھ جائے یار وہ چیئرمین صاحب آ گئے، وہ بدھائک جی آ گئے، وہ سانسد جی آ گئے، میں کہتا ہوں عزت ان کی بھی یار، ان کو آپ صوفے میں بٹھایا کرو، سانسد جی صوفہ آپ کے لیے ہے، یہ کرسی آپ کے لیے ہے، بدھائک جی آپ اس پہ بیٹھیے، یہ غریب میرے معزز مہمان ہیں، پہلے انہیں کھلاؤں گا بعد میں آپ کو کھلاؤں گا، قسم رب کعبہ کی آپ بعد میں کھانا کھائیں گے، خدا کی رحمت میں رکھیں گے، پہلے اب خطیب اہل سنت آ گئے۔ حضرات دیکھئے حضرت نے
نعرے کے لیے کہا ہے، میں تو انتظار کر رہا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو بات ہوگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے آئیڈیل ہمارے مصطفیٰ کریم ہیں، ہم سب سے بہتر آئیڈیل اللہ نے عطا فرما دیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کا دامن مضبوطی سے پکڑو، ایمان میں مضبوطی پیدا کرو، برائیوں سے بچتے رہو۔ آؤ حسین کے نانا کی نعت پڑھتے ہیں، جو میری عادت ہے، اور یہ عادت بھی مفتی جلیل صاحب کو دیکھ کر کے ہو گئی تھی۔ یہ بھی پڑھتے ہیں اپنی نعت تقریر کے آخر میں، اور میں بھی پڑھتا ہوں۔ آپ کو تو معلوم ہے، کئی مرتبہ آیا آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، تو پڑھو میرے ساتھ مل کر کے کو ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ، ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا رسول اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، وہ دینے والا ہے ہمارا نبی۔ حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جس کو جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے واہ، قسم کا سہارا ہمارا نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔